السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے دریائے فرات۔ عظیم دریائے فرات کوئی عام دریا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا دریا ہے جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں ہے۔ اس دریا کا تعلق نہ صرف دنیا کی تاریخ سے ہے بلکہ آخرت کی نشانی سے بھی ہے۔ اسی دریا کے کنارے کئی عظیم واقعات پیش آئے۔ اس کے کنارے انصاف کی مثالیں قائم ہوئی۔ اس کے کنارے میدان کربلا میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس ویڈیو میں ہم آخر جا کر اس کی وہ بات کریں گے، تو آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیے تاکہ آپ کو ان واقعات کا پتہ لگ جائے۔ اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ کامنٹ سیکشن میں لازمی اپنا رائے کا اظہار کر دیا کریں۔ ہم آپ کو ایک حیران کن تاریخی واقعہ بھی سنائیں گے جس سے معلوم ہوگا کہ پہلے زمانے کے قاضی کس قدر انصاف پسند، امانت دار اور حق پرست ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ دریائے فرات کے کنارے کھجوروں کا ایک خوبصورت باغ تھا۔ اس باغ کے مالک چند بھائی اور ان کی ایک بہن تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ بہن نے اپنا حصہ الگ کر لیا اور اپنے حصے کے گرد ایک دیوار تعمیر کروا دی۔ اس نے ایک فارسی شخص کو اپنے باغ کی نگرانی کے لیے مقرر بھی کر دیا۔ اسی شہر کا ایک طاقتور امیر تھا جس کا نام موسیٰ بن عیسیٰ تھا۔ آپ نے سنا ہوگا اس کا نام۔ اس نے بہن کے بھائیوں سے پورا باغ خرید لیا۔ جو اس کے بھائی تھے نا اس بہن کے، ان سے اس نے پورا اس امیر شخص نے، امیر زادے نے، اس طاقتور امیر نے پورا باغ خرید لیا ان بھائیوں سے، لیکن بہن نے اپنا حصہ فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ امیر نے اس سے بڑی بڑی رقموں کی پیشکش کی، آفریں کی، مگر اس عورت نے اپنا حق چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ جب عورت نے مسلسل انکار کیا تو امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے 500 آدمیوں کو بھیجا جنہوں نے اس عورت کی دیوار گرا دی، باغ تباہ کر دیا اور وہاں موجود سامان کو بھی نقصان پہنچایا۔ اب ناظرین، یہ ظلم صرف اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، آج بھی بہت سارے لوگ وہ طاقت کے زور پر، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے، غریبوں کے زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ جن میں سے کتنے ناظرین ہیں جن کے ہو سکتے زمینوں پہ قبضے بھی کیے ہوں طاقتور لوگوں نے، اور کچھ اگر طاقتور سن رہے ہیں تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ خدا را آپ نے جن غریبوں سے آپ نے حق چھینا ہے ان کو حق اپنا واپس کر دیں۔ کمزوروں کا حق چھین لیتے ہیں اور دولت کے نشے میں انصاف کو بھول جاتے ہیں، مگر اس زمانے میں ایسے قاضی بھی موجود تھے جو حق بات کہنے سے نہیں ڈرتے تھے۔ وہ عورت سیدنا شریک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عدالت میں حاضر ہوئی جو اس وقت کے بڑے عظیم جج اور قاضی تھے۔ یہ عورت آئی، اس نے سارا واقعہ بیان کیا اور انصاف کی فریاد کی قاضی صاحب اور جج صاحب سے۔ قاضی صاحب نے پوری بات غور سے سنی۔ آپ کو پتہ ہے پہلے والے قاضی خدا پرست لوگ تھے، تو جو سائل کی بات بھی اچھی طریقے سے دماغ کی ساری کھڑکیاں کھول کے سنتے تھے۔ پھر ایک خط لکھا، اس پر مہر لگائی۔ قاضی صاحب نے جب بات پوری سنی غور سے، پھر ایک خط لکھا، اس پر مہر لگائی، عورت کے حوالے کر دیا۔ فرمایا کہ یہ خط امیر موسیٰ بن عیسیٰ کے پاس لے جاؤ اور اسے کہو کہ قاضی کی عدالت میں حاضر ہو۔ عورت وہ خط لے کر امیر کے محل میں پہنچی۔ جب امیر نے قاضی کا حکم نامہ دیکھا تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے افسر کو قاضی کے پاس بھیجا اور پیغام دیا، ایک عورت نے مجھ پر جھوٹا دعویٰ کیا ہے اور آپ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ افسر جانتا تھا کہ قاضی شریک اللہ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حق کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں کرتے۔ جاتے وقت اس نے اپنے غلاموں سے کہا، میرے لیے جیل میں بستر کا انتظام کر دینا کیونکہ آج میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ چنانچہ جب وہ قاضی کے پاس پہنچا اور امیر کا پیغام سنایا تو قاضی نے فوراً حکم دیا۔ کیا حکم دیا کہ
فوراً اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو۔ افسر گرفتار کر لیا گیا۔ جب امیر کو خبر ملی تو اس نے اپنی خاص دربان قاضی کے پاس بھیجا اور کہا آپ نے میرے قاصد کو گرفتار کر لیا ہے، اس نے تو صرف پیغام پہنچایا تھا۔ مگر انصاف پسند قاضی نے اس دربان کو بھی گرفتار کروا دیا۔ اب امیر موسیٰ بن عیسیٰ سخت پریشان ہو گیا، کیونکہ جو ہے وہ دربان بھی چلا گیا۔ تو اب امیر موسیٰ بن عیسیٰ سخت پریشان ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے شہر کے جو بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا اور کہا جاؤ قاضی صاحب کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ آپ نے میری بے عزتی کی ہے۔ شہر کے معزز لوگ جب قاضی صاحب کے پاس پہنچے تو قاضی شریک اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسے ظالم کی حمایت کرتے دیکھ رہا ہوں جو حق پر نہیں ہے۔ پھر آپ نے نوجوان کو بلایا اور حکم دیا ان سب کو بھی جیل میں ڈال دو تاکہ آئندہ کوئی ظالم کا ساتھ دینے کی ضرورت نہ کرے۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ اس زمانے میں انصاف کا یہ عالم تھا کہ امیر کے قاصد دربان اور شہر کے بڑے لوگ بھی قانون سے بالا تر نہیں تھے۔ رات کے وقت امیر موسیٰ بن عیسیٰ جیل پہنچا اور سب قیدیوں کو رہا کر دیا۔ موسیٰ بن عیسیٰ صبح جب قاضی صاحب قاضی صاحب کو یہ خبر ملی کہ تو آپ سخت ناراض ہو گئے۔ آپ نے عدالت کا رجسٹر منگوایا، اس پر مہر لگائی، سامان بند کروایا اور فرمایا ہم کوفہ چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ یہاں انصاف قائم کرنا ممکن نہیں رہا۔ یہ سن کر پورا شہر ہل گیا۔ امیر موسیٰ بن عیسیٰ خود دوڑتا ہوا آیا اور عرض کی حضور آپ کوفہ نہ چھوڑیں۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک تم ان تمام لوگوں کو دوبارہ جیل میں نہ ڈالو۔ کیونکہ تم نے میری اجازت کے بغیر رہا کیا ہے۔ آخرکار امیر کو قاضی کی بات ماننا پڑی، تمام لوگ دوبارہ جیل میں ڈالے گئے۔ پھر عورت کو بلایا گیا۔ عدالت میں امیر اور وہ مظلوم عورت ایک ساتھ کھڑے تھے۔ قاضی صاحب نے فرمایا اے موسیٰ بن عیسیٰ، اس عورت نے تم پر جو دعویٰ کیا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ امیر نے سر جھکا کر کہا یہ عورت سچ کہتی ہے۔ قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا اس عورت کا تمام حق واپس کیا جائے، اس کی دیوار دوبارہ تعمیر کی جائے اور اس کے نقصان کا مکمل معاوضہ ادا کیا جائے۔ پھر عورت سے پوچھا کیا تمہارا کوئی اور دعویٰ باقی ہے؟ عورت نے کہا میرے غلام کا گھر بھی گرایا گیا، اس کا بھی سبھی سامان جو ہے وہ تباہ کیا گیا۔ امیر نے فوراً کہا میں اس کا بھی ازالہ یعنی نقصان ادا کروں گا۔ جب تمام حقوق واپس کر دیے گئے تو عورت نے دعا دیتے ہوئے کہا اللہ آپ کو بہت جزا عطا فرمائے۔ ناظرین یہ تھا اس زمانے کا انصاف، امیر اور غریب سب قانون کے سامنے برابر تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا انصاف نظام قائم فرمائے۔ اسی دریا فرات کے کنارے تاریخ کے عظیم واقعات رونما ہوا، یہی وہ دریا جس کے کنارے میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جان نثار ساتھیوں نے شہادت فرمائی۔ دعا دیتے ہوئے کہا اللہ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ ناظرین یہ تھا اس زمانے کا امیر اور غریب سب قانون کے برابر تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انصاف عطا فرمائے، انصاف نصیب فرمائے، ایسے ہمارے حکمران کے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دریا فرات کے کنارے بہت عظیم واقعات ہوئے جو کہ میں نے آپ کو سنائے۔ ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں دریا فرات کی عظمت اور اس کے بارے میں آنے والی حدیث مبارکہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا تو وہاں آپ نے 4 نہریں دیکھی۔
دو پوشیدہ اور دو ظاہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ نہریں کون سی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کی دو پوشیدہ نہریں ہیں، جنت کی نہریں اور دو ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ سبحان اللہ، گویا دریائے فرات ایک جنتی دریا ہے، اس لیے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بعض روایات میں دجلہ، فرات، نیل، سیہون اور جیہون کو جنت سے جاری ہونے والی نہریں قرار دیا گیا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاس سے مر گیا تو مجھے خوف ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ تھا ان حکمرانوں کا احساس ذمہ داری۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس عظیم پیشن گوئی کی طرف جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات سونے کے پہاڑ سے نہ کھل جائے۔ لوگ اس پر جنگ کریں گے اور ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت میں فرمایا جو اس وقت موجود ہو وہ اس سونے میں سے کچھ نہ لے۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، ایک ایسا وقت آئے گا، آنے والا ہے جب دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس کی تہہ سے خزانے ظاہر ہوں گے۔ لوگ دنیا بھر سے اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ حکومتیں، لشکر، طاقتور قومیں اور عوام سب اس خزانے کے پیچھے دوڑ پڑیں گے، مگر یہ خزانہ رحمت نہیں بلکہ ایک خوفناک فتنہ ہوگا۔ ہر شخص یہی سوچے گا شاید میں بچ جاؤں، شاید یہ خزانہ مجھے مل جائے، مگر نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے، یعنی ایک ہولناک جنگ، قتل و غارت، خون ریزی اور تباہی کا دور ہوگا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ اس سے مراد حقیقی سونا ہو، جبکہ بعض نے کہا اس سے مراد تیل یا قدرتی وسائل بھی ہو سکتے ہیں، مگر حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی اور ضرور پوری ہوگی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جو شخص وہاں موجود ہو وہ اس خزانے سے کچھ نہ لے، کیونکہ وہ مال فتنے کا سبب ہوگا، اس کے پیچھے خون بہے گا، انسانیت تباہ ہوگی اور دنیا شدید آزمائش میں مبتلا ہوگی۔ ناظرین، آج دنیا میں دولت کی محبت نے انسان کو اندھا کر دیا ہے۔ لوگ مال کے لیے رشتے توڑ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو سوچیں جب ایک پورا سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا تو انسانوں کی حالت کیا ہوگی؟ اسی لیے ہمیں دنیا کی محبت سے بچنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، قیامت سے پہلے صرف دریائے فرات ہی نہیں بلکہ بہت سی خوفناک نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ دنیا فتنوں سے بھر جائے گی، ظلم عام ہوگا، قتل و غارت بڑھ جائے گی اور لوگ دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کاش میں اس قبر والے کی جگہ ہوتا، یعنی لوگ زندگی کے فتنوں سے اتنے تنگ آ جائیں گے کہ موت کی تمنا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا، سیہون، جیہون، دجلہ، فرات اور نیل۔ یہ سب ایک ہی چشمے سے جاری ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انہیں زمین میں جاری فرمایا تاکہ انسان فائدہ حاصل کریں، مگر جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ وہ بعض عظیم برکتوں کو زمین سے اٹھا لیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ان میں سے نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 علم، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، نمبر 6 اور یہ بابرکت نہریں شامل ہوں گی۔ ناظرین، یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا سے برکتیں اٹھتی چلی جائیں گی، ایمان کمزور ہوگا، علم ختم ہو جائے گا، ظلم عام ہوگا اور لوگ دنیا کی محبت میں اندھے ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں ابھی سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، والدین کی خدمت کریں، نافرمانی سے بچیں، جھوٹ، ظلم اور حرام سے بچیں، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں آخری زمانے کے فتنوں سے محفوظ فرمائیے۔ ناظرین، دریائے فرات کا سونے کے پہاڑ سے کھلنا اور ایک بہت بڑی قیامت کی نشانی ہے۔ یہ ہمیں دنیا کی حقیقت یاد دلاتی ہے کہ دنیا کا مال ہمیشہ فتنہ بنتا ہے، جبکہ کامیابی صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنی آخرت کی فکر کریں، کیونکہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، مال ختم ہو جائے گا،
یہ سلطنتیں، یہ حکومتیں سب ختم ہو جائے گا، مگر انسان کے اعمال اس کے ساتھ رہیں گے۔ تو ناظرین، ابھی ہمیں ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان فتنوں سے، یعنی کہ یہ جو فتنوں والا مال ہے، اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے، آخری زمانے کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، اب اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اس کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگ صحیح اور مستند معلومات حاصل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر دوبارہ ہوں گے انشاءاللہ حاضر، قیامت کی ایک اور بڑی نشانی کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔